رب العالمین کا احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی یہ عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں، برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیاں اپنی یاد میں اپنے حضور مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما کر دنیا میں اور قبر و حشر میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت بینہ اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت کا شرف عطا فرمایا، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم سماعت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان اور ان کی عظمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کی عظمت کو اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرے ولی سے بغض رکھا، میرے ولی سے دشمنی رکھی، تو اس نے میرے سے اعلان جنگ کیا۔ یعنی قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا، اور کثیر احادیث طیبات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اولیاء کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری شریف کے اندر ہی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اب آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں اور جہاں جہاں ہیں، ان سب کے اندر بھی یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ جب آسمان میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان کے سارے ملائکہ کے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے اور رب کائنات فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فرمائے کہ جب پورے آسمان کے اندر اس بندے کی محبت کا چرچا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد فرمائے کہ اس بندے کی محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ یعنی پھر زمین والوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، پھر فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ زمین والوں کے درمیان اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور زمین والے بھی فرمائے کہ اللہ کے اس نیک بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس مختصر گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی سے محبت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے،
کہ یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی اور اللہ کی وجہ سے ہم ان اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو داتا صاحب بھی ہم کہتے ہیں، آپ کا 980واں عرس اس مہینے میں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کی 18، 19، 20 کو آپ کا 980واں عرس پاک ہے۔ تو آج کی مختصر گفتگو میں آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، آپ سادات میں سے ہیں، سید ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور تقریباً 400 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ اور حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت سارے اساتذہ سے علم حدیث بھی پڑھا، علم فقہ بھی آپ نے پڑھا، اور پھر ولایت کے اندر بھی آپ نے ایک مقام حاصل کیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب آپ کے دربار انور پہ حاضر ہوئے اور یہاں انہوں نے کچھ دن گزارے، تو آپ نے جو فیض و برکات حاصل کیے، تو وہ سارے فیض و برکات حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ آپ کا مشہور شعر ہے، اور اس میں آپ نے گنج بخش آپ کا لقب جو استعمال کیا ہے، تو آج تک آپ کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور آج آپ کا 980واں عرس پاک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے حوالے سے، کہ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی کتاب کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں، اور ان تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہے اور آپ کا جو نظریہ ہے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جو پہلا باب ہے وہ علم کی فرضیت کے بارے میں رکھا ہے، کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت بینہ درج فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمائے کہ در حقیقت اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے۔ تو فرمایا کہ علم جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طبقہ ایسا دیکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ علم کی زیادہ فضیلت ہے، اور فرماتے ایک طبقہ میں نے وہ دیکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمل کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طبقات غلط ہیں، اس لیے کہ علم جو ہے یہ عمل کے بغیر قبول نہیں ہے، اور جو عمل ہے یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور آپ نے جو غلط کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ طبقہ کہتا ہے کہ علم کی زیادہ فضیلت ہے، گویا کہ وہ عمل سے بھاگتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ عمل کی زیادہ فضیلت ہے وہ علم حاصل کرنے سے بھاگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں، یہ دونوں طبقات غلط ہیں، اس لیے کہ عمل تب عمل بنتا ہے جب اس کے بارے میں علم حاصل ہوگا، اور جو عمل بغیر علم کے کیا جاتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ علم بھی ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ خالی علم حاصل کرنے کافی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، یا علم کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی جو جی چاہ میں آیا عمل کر لیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طبقات ہی غلط کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب نماز بندے نے پڑھنا ہو تو نماز ایک عمل ہے، ایک عمل ہے یہ، اور یہ عمل تب ہی انسان صحیح کر پائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ طہارت کیا ہے، میں نے نماز سے پہلے وضو بھی کرنا ہے، میں نے پاک بھی ہونا ہے، میں نے اپنے لیے طہارت کا سارا اہتمام بھی کرنا ہے۔ فرمائے کہ جب طہارت ہی نہ کی جائے گی تو نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی اور علم کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، فرمائیں کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے، جو ایک علم والا ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، فرمائیں کہ وہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں اکیلا ہی شیطان پر زیادہ باری ہے۔ کیونکہ اگر خالی وہ عبادت گزار ہے تو اس کو کیا پتا کہ اس کی جو عبادت ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے رکوع صحیح کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے قیام صحیح کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے سجدہ جو ہے وہ صحیح کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے صحیح انداز میں تسبیحات پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمائیں کہ جو فقیہ ہے، جو عالم ہے، فرمائیں کہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں اکیلا ہی وہ شیطان کے اوپر سب سے زیادہ باری ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف الماجوب کے اندر ہی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے ایسا علم مانگا کرتے تھے جس کا فائدہ بھی ہو، جو نفع دینے والا ہو، اور ایسے علم سے آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو علم فائدہ نہیں دیتا ہے، جس علم کے بعد انسان عمل نہیں کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اللہ سے ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے۔ لہٰذا اگر علم ہے تو فرمایا کہ پھر عمل بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اور کثرت کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ذکر کیا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا کہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک صالح اعمال بھی کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ علم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ علم حاصل کرنا جس پر انسان بقدر ضرورت عمل کر سکتا ہے یا اس کی ضرورت ہے، فرمائے کہ ایسا علم تو فرض ہے اس کے لیے۔ یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب رمضان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اس کو
روزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ماہ رمضان کے فرض روزے رکھ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو مال زیادہ عطا کرے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر سکے۔ جب اس کے پاس مال کی فراوانی ہو اور حج اس کے اوپر فرض ہو جائے تو پھر حج کے لیے جو مناسک ہیں، جو علم ہے، وہ حاصل کرنا فرض ہو جائے گا تاکہ وہ صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حج ادا کر سکے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور علم جو ہے یہ تب اس کا مکمل ہوگا جب وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے والا ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر فرمائیں کہ علم کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے تو پھر فرمائیں کہ اس عمل پر ثواب کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں ہی لازم اور ملزوم ہیں، دونوں چیزیں فرمائیں کہ ضروری ہیں۔ جو دونوں چیزیں حاصل کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی معرفت اس کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے کشف المحجوب کے اندر ایک حکایت بھی اس حوالے سے بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرماتا ہے اور وہ علم کے بعد جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بھی اس کو عطا فرماتا ہے، اور علم کے بعد جتنی زیادہ اس کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس تھا اور اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ فرماتے ہیں کہ رئیس ایک دن اپنے باغ کے اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ جو باغبان ہے اس کی جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کی نظر پڑی تو وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ تو اس رئیس نے باغبان کو کسی کام سے بھیج دیا اور اس کی بیوی سے کہا کہ باغ کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے، اور رئیس نے پوچھا کہ سارے دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا کہ ہاں سارے کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کو بند کرنے کے لیے میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ دروازہ بند کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رئیس کہنے لگا کہ ایسا کون سا دروازہ ہے کہ جس کے بند کرنے کے لیے تمہیں اتنی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے کہ تم وہ دروازہ بند کر سکو، ایسا کون سا دروازہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہ دروازہ تیرے اور میرے درمیان اللہ کا دروازہ ہے، میں جس کو بند نہیں کر سکتی۔ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، باقی تو میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن وہ مالک جو تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہی بتا کہ میں وہ دروازہ کیسے بند کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ شرمندہ ہوا کہ واقعی کوئی اور اگرچہ نہیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے توبہ کی اور اس نے معافی بھی مانگی اور شرمسار ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ واقعی بات تو ایسی ہی ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بھی اگر بند کر دیے جائیں تو انسان پھر بھی اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم کا فائدہ ہے، یہ علم کا نفع ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور فرمائیں کہ جتنی زیادہ پہچان اللہ کی حاصل ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ کے وہ قرب میں چلا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث قدسی جس کا ایک حصہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث قدسی کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل کے اندر جتنی زیادہ کثرت کرتا ہے اتنا زیادہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور جتنی زیادہ نفل پڑھے گا، جتنا زیادہ وہ اس کا علم حاصل کرے گا، جتنی زیادہ میری پہچان حاصل کرے گا، اتنا زیادہ میرے قریب ہو جائے گا۔ اور اسی بخاری کی حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے، اور یہ کوئی میں قصہ کہانی آپ کو نہیں بتا رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عظمت اور شان اللہ نے اپنی ولی کو عطا فرمائی۔ اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کی شان کو یا احادیث کو اس انداز میں پرکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عملاً کر کے دکھاؤ۔ بھئی اگر عملاً نہیں کر کے دکھائیں گے تو کیا حدیث کو نہیں مانو گے؟ تو کیا بخاری شریف کی اس حدیث کو جھٹلا دو گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ غلط ہے، یہ کیا حدیث کو جھٹلا دو گے اگر ایسا نہیں ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی امتحان لیں گے ہم تو تب مانیں گے جب ہمیں کر کے کوئی دکھائے گا۔ تو اگر یہ کر کے دکھانے سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، یا جب تک بندہ آنکھوں سے دیکھے گا نہیں تب تک مانے گا نہیں، تو پھر کیا قرآن کی آیات کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے نعوذ باللہ؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، شاید کسی کو نہ پتہ ہو، وگرنہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ تو قرآن کے الفاظ ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ فرمایا ایک جن بولا جس کا نام عفریت تھا، وہ جن کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام میں وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے ملک سبا سے میں لے آؤں گا۔ کب لے آؤں گا؟ جب تک آپ کی یہ محفل جو ہے وہ برخاست نہیں ہو جاتی، جب تک آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تب تک لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور مجھے اس پر زبردست طاقت بھی حاصل ہے۔ وہ کہنے لگا میں پوری طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں اس کے اوپر۔ لیکن پھر آپ کے درباریوں میں سے وہ شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا کہ پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام میں ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں گے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے میں حاضر کر دوں گا۔ تو کیا نعوذ باللہ پھر قرآن کی آیت کو ماننے سے انکار کر دیں گے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لانا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور بندہ وہاں سے اٹھ کے جائے بھی نہ؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ واقعی وہ لا کے حاضر بھی کر دیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ آیا بھی وہاں پہ تخت۔ یہ نہیں ہے کہ خالی دعویٰ کیا تھا اس نے، خالی دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ اس دعوے کو پورا کر کے دکھایا اس نے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔
تو خالی دعویٰ نہیں تھا اس کا، اس نے دعوے پہ عمل کر کے دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے دکھایا بھی اس نے، اور وہ بندہ وہاں سے غائب بھی نہیں ہوا، اٹھ کے وہاں سے گیا بھی نہیں، وہاں سے دربار سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ کیا ہے یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ تو نعوذ باللہ جو آج کا طبقہ ہے، آج ہمارے ہاں وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو داتا صاحب کی شان تب مانوں گا جب مجھے کچھ کر کے دکھایا جائے گا، میں تو کرم علی شاہ دربار کی شان تو تب مانوں گا جب مجھے کچھ کر کے دکھایا جائے گا۔ تو بھئی اگر کر کے دیکھنے پر ماننے کی بات ہے تو پھر کیا قرآن کی آیت کو بھی نہیں مانو گے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو ایسی بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو ہر چیز دیکھنے پہ نہیں مانی جاتی، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب کسی نے کہہ دیا، خاص طور پہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو سچ فرما دیا ہے، چاہے وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ رب یہ کہتا ہے کہ میرا ولی جب میرے قرب کے اندر آتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں دل بن جاتا ہوں، جن کے ساتھ وہ سارے اعمال کرتا ہے، تو بس ہماری عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہہ دیا اور آپ کے سن کے ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ اب کوئی کر کے دکھائے یا نہ دکھائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر واقعی وہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے آپ اسے جو مرضی نام دے دیں لیکن اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور حضور دادا صاحب سے پہلے کے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر اور نہیں کے تحت صبر کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہوا ہے وہ اس سے باز بھی رہتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زیارت کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے کہا اللہ کا ولی ہے تو پھر بھائی اس کی زیارت کرنی چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، بیٹھنے سے بھی بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کی زیارت کے لیے گیا، کہتے ہیں کہ جب میں گیا، جب میں اس کے پاس مسجد کے اندر پہنچا تو فرماتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے تھوک نکلا ہے اور وہ تھوک مسجد کے فرش کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اور میں نے یہ کہا کہ جس کو اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو، لیکن فرمایا کہ نمازی تو ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر اللہ کا ولی ہوتا تو اپنی تھوک مسجد کے فرش پہ نہ گراتا، وہ مسجد کے فرش پہ نہ گراتا۔ اور اسی طرح فرمایا ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بھئی بڑا اللہ کا ولی ہے، آپ نے دیکھا کہ جب وہ جوتا پہن رہا تھا یا اتار رہا تھا تو اس نے خلاف سنت کیا، یعنی کہ پہننے میں دایاں پہلے پہننا چاہیے، اس نے بایاں پہلے پہن لیا، اور اتارنے میں بایاں پہلے اتارنا چاہیے، اس نے دایاں اتار دیا۔ فرمایا کہ جس کو اللہ کے نبی کی سنت کا علم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی نمازیں نہ پڑھے اور ساری زندگی اس نے مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو،
کبھی جمعہ بھی نہ پڑھنے آیا ہو، کبھی عیدین کے موقع پر عید کے اوپر بھی وہ مسجد کا منہ نہ دیکھے، اور لمبے لمبے بال رکھ لیے، اور داڑھی کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے، تسبیح ہاتھ کے اندر پکڑ لی، پگڑی سر پہ رکھ لی، تو کیا اللہ کا ولی بن جائے گا وہ؟ نہیں، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور شریعت کا پابند کا مطلب ہے کہ حرف آخر تک وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر ہی، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی شریعت جو ہے اس سے ساقط نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال اس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، یا 40 سال تک وہ تہجد پڑھتا رہا، اب وہ کہے کہ جی بڑی عبادت ہو گئی، اب عبادت مجھے معاف ہو گئی ہے، اب مجھے عبادت معاف ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، شریعت ایک لمحے بھر کے لیے معاف نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے شیطان کے جنگل میں آ جاتے ہیں، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بڑی عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان اس کے پاس کسی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ بھائی تو نے بڑی عبادت کر لی، بڑی تو نے عبادت کر لی ہے، اب جا تجھے عبادت کی معافی ہے، اب تجھے عبادت کی معافی ہے۔ فرمایا کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان اس کو ورگلا رہا ہے، اس لیے کہ جو شریعت کی پاسداری ہے وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک لمحہ کے لیے آپ نے ترک نہیں فرمائی ہے، تو ہم جیسے جو گنہگار ہیں ان کو شریعت کی معافی کب سے ملنے لگی ہے؟ تو شریعت کی معافی کسی کو نہیں ہے، خاص طور پہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ شریعت کا پابند رہتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنت کے مطابق کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے۔ بلکہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ ہوتے تھے وہ مریدین کو 400 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے تاکہ نماز پڑھنے کی عادت بن جائے اس کی، اور جو ساری زندگی مسجد کا منہ نہ دیکھے، ساری زندگی مسجد کا منہ نہ دیکھے، اور 2-4 کالے علم کے منتر رٹ لیے اور 2-4 لوگوں کا کام بن گیا، اور لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، واقعی پہنچا ہوا تو ہوتا ہے لیکن شیطان کی طرف پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے، وہ واقعی بڑا پہنچا ہوتا ہے لیکن شیطان کی طرف پہنچا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو شریعت ہے یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اس کی کسی ولی کو اجازت نہیں ہے، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو نا ہوا کے اندر اڑ رہا ہے تو فرمائیں کہ یقین نہ کرنا اس کی ولایت پہ جب تک یہ نہ دیکھو کہ یہ شریعت کے اوپر کتنا عمل کرنے والا ہے۔ اگر شریعت پہ عمل کرنے والا ہے پھر باقی سب کچھ ہے، لیکن اگر ہوا میں اڑتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کر کے دکھاتا ہے لیکن شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، فرمائیں کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی عمل جو ہے بندے کو درجے پہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جتنا بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے لیکن شریعت کی اس کو معافی نہیں ملتی ہے، اور ولی ہوتا ہی تب ہے جب وہ سر سے لے کے پاؤں تک شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت نہیں ہے، ہم تو سو جاتے ہیں نا، دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں، شام کو بھی سوتے ہیں، لیکن دادا صاحب کے دربار پہ آپ جا کے دیکھیں، صبح جا کے دیکھیں، دوپہر کو جا کے دیکھیں، رات کو جا کے دیکھیں، تہجد کے ٹائم جا کے دیکھیں، جب سارا پاکستان سویا ہو تب بھی جا کے دیکھیں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی قرآن پڑھنے والا آپ کو نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی قرآن ضرور پڑھ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی وہاں پہ فاتحہ پڑھ کے دعا ضرور کر رہا ہوگا۔ یہ آپ کی زندہ کرامت نہیں ہے آج تک، ہمارے لیے تو ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ کی کیسی کرامت ہے، کیسی آپ کی شان ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے
کہ بے شک آپ کو 980 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی کیسا اللہ نے ان کا رتبہ بلند کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں بلا مبالغہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب کوئی وہاں بھی قرآن نہ پڑھ رہا ہو۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ بندہ ایک تو علم حاصل کرے، دوسرا یہ کہ قرآن پڑھے اور نماز پڑھے، جب روزے فرض آ جائیں تو فرض روزے بھی رکھے، شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ شریعت پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔